جنگلی جانور بھی ہیں، گھریلو جانور بھی ہیں، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا کہ انسان کی ساری مخلوقات افضل کے پیدا فرمایا، اشرف پیدا فرمایا۔ تو انسان ہونا سارے واسطے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے انسان بنایا۔ سامنے تعالیٰ کوئی بہت چیز بنا لینا، سب پوچھنا سی سامنے کیوں بنایا، کسی نے پوچھنا سی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے سارے اتنے، اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا فرمایا، اور انسان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور احسان بھی سارے اتنے کہ سن نبی علیہ السلام کی امت پیدا فرمایا، پیارے کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرا احسان یہ ہے سارے اتنے کہ سن مباحث پیدا فرمایا ہے، محبت توحید محبت والا پیدا فرمایا ہے، سنت محبت والا پیدا فرمایا ہے، آسان شرک تو نفرت والا پیدا فرمایا ہے، بدعت نفرت والا پیدا کر کے فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات ہیں سارے اتنے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو سب سے پہلے انسان پیدا فرمایا، دوسرا اللہ نے نبی رسول امت بھی پیدا فرمایا، اور تیسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مباحث کے مطابق سنت پیدا فرمایا۔ تو تعالیٰ بہت بڑے احسانات ہیں۔ تا ایک مومن واسطے ایسے انسان ہے اور نبی رسول امت بھی ہیں کہ سارے واسطے ایک انسان واسطے ایک مومن واسطے وہ کئی صفات ہونی چاہیے کہ جنہیں صفات سے عمل کر کے انسان مومن بن جائے، انہیں صفات سے عمل کر کے انسان مباحث بن جائے، انہیں صفات سے عمل کر کے انسان جنت کو بچانا بن جائے، اور انہیں صفات سے عمل کر کے انسان جڑا ہے جنت رستے چلنا والا بن جائے۔ تو کئی صفات میں سارے ہونی چاہیے نے کہ وہ ہون تو اللہ تعالیٰ سارے راضی ہو جائے، نبی علیہ السلام بھی راضی ہو جائے، اور قیامت دن اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو سب سے پہلے صرف انسان یہ ہونی چاہیے، مومن یہ صرف ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، گل گل اندر جھوٹ نہ بولے۔ اور اسی کی کرتے ہیں، اسی گھر نال بچہ نال بیوی نال والدین نال استاد نال غرض ہے کہ ہر ایک نال جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ روٹین وائز بولتے ہیں، اور جھوٹ نو اور نام دے دینے، اسی جھوٹ نو کی نام دے دینا جی، یہ سیاست ہے جی۔ دوسری گل ہے کہ ایسا اس نے ٹال توڑ کی تھی جی، مقصد ہے کہ جھوٹ نو اسی اپنی غذا میں شامل کیتا ہے، اور یہ مومن صرف نہیں ہے جھوٹ بولنا، اسی اپنے مومن بھی اخوائیے اور جھوٹ بھی بولیے، اسی اپنے مسلمان میں اخوائیے اور جھوٹ بھی بولیے۔ تو دوسری صرف انسان یہ مومن یہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے اور لاہ و لاہ باتیں نہ کرے، یعنی فضول باتیں، ناجائز ہنسی مذاق، میں غلط بیانی کر کے میں کسی کی تنگ کرنے واسطے غلط بیانی کر کے لوگوں کو ہنسانے واسطے ایک کام کر رہا ہے نہیں، یہ مومن صرف نہیں ہے کہ وہ فضول خرچ اور لاہ و لاہ فضول یاد میں جو ٹائم گزارے اپنا۔ اور دوسری یہ ہے مومن صرف کہ وعدہ خلافی نہ کرے۔ آج ایسے آپ نے معاشرے دیکھ رہی ہے، ایسے روٹین وائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی ہو جائے گا جی، جب اس کو پوچھے کو بندہ کہ تو کام کر لیں گے، وہ آپ کہنے یہ مطلب کام ڈول کی دے دی کار واسطے میں واسطے مطلب کہ آسانوں زندگی گزارنے واسطے یہ ساری چیزیں چاہیے کہ وعدہ خلافی نہ کریے، کہڑا کام آپ کر سکتے ہو کہیے آپ ٹھیک ہو جائے گا، کہڑا نہیں کر سکتے آپ کوئی وعدہ نہ کریے۔ اور اسی طریقے مومن بھی رہے امانت دار ہونا چاہیے، اگر اس کو کوئی امانت آ جائے، کسی کی امانت آ جائے، کوئی گل کی امانت ہوئے، کوئی چیز امانت ہوئے، کوئی پیسہ امانت ہوئے، زمین امانت ہوئے، کوئی رقم امانت ہوئے، تو اس امانت کا اندر خیانت نہ کرے، یعنی وہ امانت رکھے اپنے کو، اور جس طرح کو بندہ واپس کرنا چاہے، منگنا چاہے، اور اس وقت فوراً اس کو واپس کر دے، یہ امانت جو بلکہ یہ تین چیزیں میں بیان کی ہیں کہ اللہ نبی السلام نے اس کو منافق نشانی بتائی ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے اور منافق ہے، اور بات خلافی کرتا ہے کوئی منافق نشانی دسی ہے، اور یہ امانت کی خیانت کرتا ہے کوئی منافق نشانی دسی ہے۔
تو یہ جڑا بندہ مومن ہے انہیں جو بچتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جڑا ایک کام کر دے وہ منافق ہے، یعنی اسان نے ساری چیزوں بچنا چاہیے کہ اسان وعدے خلاف بھی نہیں کرنی چاہیے اور امانت کی خیانت نہیں کرنی چاہیے، کسی نال غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، لفظ گلا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی گل کہی کہ یہ اوتیا جواب یہ الزام ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی اتنی بڑی گل ہے جسے مومن کے الزام لانا اور یہ مومن کے صرف نہیں الزام لانا، جیڑی گل کہ ہے اس معاف ہوئی، جیڑی گل نہیں ہے اس میں خاموش ہو جاؤ، اور یہ مومن کی مومن کے صرف اندر شامل ہے، یہ مومن بندہ الزام نہیں لاتا۔ اور اسی طریقے ایک اور بات ہے کہ مومن جڑا ہے اور صابر اور شاکر ہوتا ہے، مومن کی صرف یہ بھی ہے کہ مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے اور شاکر ہوتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ صبر کس سے کرنا ہے؟ میں نے کوئی تکلیف آ گئی، کوئی ظلم ہو گیا، کوئی زیادتی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑے مصیبت آ گئی تو میں وہ ڈھاڑ پٹ کرا کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں مر گیا، میں کہ یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، یہ صبر نہیں ہے۔ اس میں صبر اس واسطے کہ اگر میرے تکلیف آ گئی ہے تو میں ان سے اللہ کا شکر ادا کرا، صبر کرا، یعنی واویلا نہ کرا، کسی نے میں یہ نہ آتا یار ساری مصیبت اللہ تعالیٰ میرے واسطے رکھی ہیں، یہ ساری تکلیفیں میرے واسطے اللہ تعالیٰ رکھی ہیں، یعنی اس طریقے مومن صابر ہوتا ہے۔ اور شاکر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے دیتی ہے انسان کو، کوئی نعمت عطا فرمائیے، بیٹے دی، بیٹی دی، زمین دی، کوئی دنیاوی نعمت آ گئی، دین نعمت آ گئی تو اس اللہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی یہ دونوں چیزوں کے صبر اور شکر، اگر مومن ہے اس سے مصیبت آ گئی ہے وہ صبر کر رہا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ انعام موجود ہے، اور اگر اس کو خوشی آ گئی ہے تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر بھی مومن واسطے الحمدللہ مومن واسطے پوری شان ہے، پوری صفت ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ روزانہ صبح شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اللہ رسول اللہ نے تعلیم دیتی ہے کہ رضیت باللہ ربا میں اللہ کی رضا سے راضی، وبالاسلام دینا اور دین اسلام ہونے سے راضی، وبمحمد نبیہ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی۔ یعنی اس طریقے سے صبح شام یہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ پڑھنا ہے کہ دوسرا ایسا مصیبت آئے شکر صبر کرنا ہے، اور خوشی آ جائے تو اس کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور دونوں کاموں کے یہ مومن کی بہتری ہے، اور یہ مومن کی صفت ہے، دونوں کام یہ صبر کرنا اور شکر کرنا یہ مومن کی صفت ہے۔ دوسرا ہے کہ مومن قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ مومن یہ نہیں کہ بھی جسمانی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ تو ایک فطرتی چیز ہے، کوئی بندہ کمزور ہے جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف پیدائش کی وجہ سے، کوئی بندہ ضعیف ہوتا ہے، کوئی بندہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی مومن جو ہے اس میں مضبوط ہونا چاہیے، اس میں مومن توحید سے مضبوط ہونا چاہیے، مومن رسالت سے مضبوط ہونا چاہیے، مومن سنت میں مضبوط ہونا چاہیے، اور بدعت نفرت کرنی چاہیے، شرک نفرت کرنی چاہیے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ تے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ضعیف مومن جڑا ہے، جڑا ضعیف ہے، اعتقاد کے لحاظ سے ضعیف ہے، عمل کے لحاظ سے ضعیف ہے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ضعیف مومن نالوں وہ قوی مومن افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبت بھی کریں ہے، اللہ تعالیٰ نے محبت کریں ہے، پیار کریں ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی پیار گواہی دی ہے۔ تو اس طریقے مومن کو بہادر ہونا چاہیے کہ مومن جڑا ہے اللہ کے دین واسطے بہادر ہوئے، کتنے لڑائی کسی نے لڑائی آ جائے، میدان جنگ لگ جائے تو مومن کو بہادر ہونا چاہیے، اور وہ بہادری جو ہے مومن اللہ کے راستے نہ دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعامات کے عطا فرمائیں گے۔ یعنی مومن کمزور نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہونا چاہیے، اعتقاد کے لحاظ سے کبھی ہونا چاہیے، اور مومن کو بہادر ہونا چاہیے کہ کتنے کا مار کا لگ جائے کہ وہ ثابت قدم رہے، کہ مومن صرف کی ثابت قدم رہنا، یہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے اللہ تعالیٰ دے نیک بندو تے نیک گروہ اللہ تعالیٰ دا تے اگر تھوڑا کسی گروہ نال مقابلہ آ جاوے، یعنی او گروہ مومن دا نہ ہوئے، مشرکاں دا ہوئے، او گروہ کافراں دا ہوئے، اگر اُنہاں دا مقابلہ آ جاوے تے تساں ثابت قدم رہنا ہے، تساں یعنی پیچھے نہیں ہٹنا، دھاڑ وہ نہیں کرنی، حال نہیں کرنی، یعنی ثابت قدم رہنا ہے تے اللہ تعالیٰ کے رستے دے اندر رہنا ہے تے جہاد کرنا ہے تے اللہ نال لڑائی کرنی ہے، مشرکاں تے کافراں نال تے ثابت قدم رہنا ہے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذکروا اللہ، کہ تساں اللہ تعالیٰ ذکر کثرت نال کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر ویلے کرنا ہے، یعنی لڑائی دے اندر تسی اللہ کا ذکر کرنا ہے، لڑائی تو باہر ہو پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اپنی رحمت اپنی کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شامل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے برکت نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرمائے گا، یعنی آسان اس وقت تو کافر لڑائی کرنی ہے تو سب تو پہلا کام اسا ایک کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت نال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کامیابی فرما دے سی لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ سے کامیاب کر دے گا اور ہمت کے حوصلہ نہیں ہر لڑائی کے اندر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لڑائی کے اندر وہ ثابت قدم رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا، وغیرہ نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کثرت نال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تھانوں او جی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے سی، اللہ تعالیٰ تھانوں کامیابی عطا فرمائے سی ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور ہمت نہیں آنی تے غم نہیں کھاونا وانتم الاعلون، تو صحیح کامیاب ہو گئے، یعنی فرق مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، لڑائی کے اندر تو کمزور ہو گئے اور لڑائی کے اندر جھگڑے کے اندر کافر لڑتے پے ہو تے تھوڑے کمزور ہو گئے ہو، لیکن یہ ذہن رکھنا ہے کہ حوصلہ نہیں ہارنا، یقین اللہ تعالیٰ تھانوں کامیابی عطا فرما رہے سی وانتم الاعلون، اللہ تعالیٰ تھانوں کامیاب کرنا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تسی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تھانوں کامیاب کرے گا، تھانوں ہی مشکل کر دے گا تے تھانوں ہی نجات عطا فرمائے گا تے تھانوں ہی کامیابی عطا فرمائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے مومن دے رہے صفت کہ اللہ تعالیٰ دے توکل کرے، اللہ تعالیٰ دے رضا دے توکل کرے، اللہ تعالیٰ دے توکل کرے ان الناس قد جمعوا لكم واخشوهم فزادهم ایمانا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے خلاف اگر دنیا اکٹھی ہو جاوے، یعنی تساں کلے ہوو تے دنیا ساری تھوڑے خلاف ہو جاوے تے تساں بات بھی ڈرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا تے اللہ تعالیٰ تے توکل رکھنا ہے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تھوڑی زبان تے نہ ہونا چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سانو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، سانو اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کافی ہے، سانو اور کسی مدد کی لوڑ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سارے نال ساری مدد کرے گا ونعم الوکیل، سارا وکیل بھی وہی ہے، یعنی یہ مومن کی نشانی اللہ تعالیٰ کا توکل کرنا، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ مومن جڑا بندہ ہے صبر کرتا ہے، مصیبت تے شکر کرتا ہے، ہمت تے حوصلہ نہیں آتا، ثابت قدمی رکھتا ہے کہ اللہ تے توکل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیڑا انعامات عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سب اے مومن میرا بندہ یہ سارے کام کر لینا ہے،
صبر کرتا ہے تے شکر کرتا ہے تے ثابت قدمی رکھتا ہے تے ہمت حوصلہ نہیں ہاردا تے میرے تے توکل کرتا ہے تے میں اودا کی کرنا کہ اللہ تعالی اس بندے نال محبت کرتا ہے کہ انہم بنیان مرصوص جس وقت وہ کافراں نال لڑدا ہے تے مشرکاں نال لڑدا ہے تے اللہ تعالی اودا دل مضبوط کر دیندا ہے اودا شیشہ پڑا ہوئی دیوار بنا دیندا ہے اس نے یعنی اس نال مضبوط کر دیندا ہے کہ اس نے کوئی چیز ایسا نہیں کرتی بھاوے ساری دنیا دے خلاف ہو جاوے سارا جہان دے خلاف ہو جاوے رشتہ دار دے خلاف ہو جاویں لیکن وہ بندہ جڑا ہے وہ آکھ نہیں کہ میں تو سنت تے عمل کرنا ہے میں توحید تے عمل کرنا ہے میں رسالت تے عمل کرنا ہے تو وہ بندہ جڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نال اس نال آ جاندی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ جڑا بندہ میرے نال تعلق رکھدا ہے تے میرے نال محبت کردا ہے اللہ دے نبی نال محبت کردا ہے میری توحید نال محبت کردا ہے شرک تو نفرت کردا ہے سنت نال محبت کردا ہے بدعت تو نفرت کردا ہے جڑا بندہ ایسا مومن ہے کہ جڑا بندہ وہ ساری جڑی رشتہ داری ہے سارے رشتہ دار اگر ایک پاسے ہو جان کہ وہ آکھے نہیں کہ میں تو شادی کرنی ہے تے میں سنت کے مطابق کرنی ہے وہ آکھے میں نمی کرنی ہے تے سنت کے مطابق کرنی ہے کہ اس معاملے میں سارے مخالف ہو جان لیکن وہ بندہ اس بات سے اڑ جائے کہ نہیں میں تو سنت کے خلاف نہیں کرنا میں توحید کے خلاف نہیں کرنا میں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے نام محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی نام محبت کرنا چاہتے ہو میرے کو میرے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ کے نبی کی اطاعت کر لو اللہ کے نبی کی تابعداری کر لو تو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بندہ بنا لے گا یعنی اصل چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبوب بندے بن جائیے نبی علیہ السلام محبوب بندے بن جائیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میرے نبی اتباع کر کے تسی میرا محبت کرنے لگ جاؤ گے کہ میں تھوڑا محبت کرنے لگ جاؤں گا اللہ تعالیٰ یہ انعام فرما رہے ہیں کہ ہو انعام کیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ کیڑا بندہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے توحید تے عمل کرتا ہے رسالت تے عمل کرتا ہے نبی علیہ السلام کی تابعداری کرتا ہے میں ان کے گناہ معاف کر دینا واللہ غفور رحیم کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی کار ساز ہے اللہ تعالیٰ ہی سارا کچھ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع جڑی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے موتی بنایا ہے اطاعت کرنے نبی علیہ السلام کی کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی ذات جڑی ہے وہ حق کی ذات ہے کہ وہ اس کو علاوہ کوئی موتی بن نہیں سکتا یعنی کسی اور جیسا اطاعت نہیں کرنی کسی اور جیسا تابعداری نہیں کرنی توحید کے عمل کرنا ہے سنت کے عمل کرنا ہے بدعت کو نفرت کرنی ہے شرک کو نفرت کرنی ہے تو اس واسطے وہ مومن کی نشانیاں ہیں نا یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن بندہ توحید اندر مضبوط ہوتا ہے شرک کو نفرت کرتا ہے سنت کے عمل کرتا ہے بدعت کو نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سارے مسلمانوں پکا سچا مومن بننے توفیق عطا فرماوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام